اب مقصود آقا علیہ السلام کو ہر جگہ پہ اول رکھنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے بات، ہر جگہ پہ آقا علیہ السلام کو اولیت دینا مقصود ہے۔ اب جس مٹی سے آقا علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے وہ مٹی کہاں سے لی گئی؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، گنبد خضرا سے۔ کہاں سے؟ گنبد خضرا سے، جہاں آقا علیہ السلام اب آرام فرما ہے، وہاں سے اس مٹی کو لیا گیا۔ آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ کو ہر معاملے میں اولیت دینا مقصود ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام کی تخلیق بشری کا وقت آتا ہے، مٹی لی جاتی ہے گنبد خضرا سے، جہاں آج آرام گاہ ہے، مٹی وہاں سے لی جاتی ہے۔ جب قرآن کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے زمین میں جو مٹی ظاہر ہوئی وہ کون سی تھی، تو وہ تھی بیت اللہ والی، وہ بیت اللہ والی تھی جہاں خانہ کعبہ ہے۔ اب اولیت کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ اگر آقا علیہ السلام کو ہر معاملے میں اول رکھنا مقصود ہے تو پھر مٹی بھی اس جگہ کی لی جائے کہ جو مٹیوں میں سب سے پہلے تھی، جو زمین میں سب سے پہلا خطہ تھا، جو ام القریٰ ہے، پھر مٹی بھی وہاں سے لی جائے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی ذات نے زمین کو تخلیق فرمانا چاہا اور حکم دیا کن فیکون، وہ بن گئی۔ جب ارادہ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، کہ جب وہ کسی شے کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے جب زمین کو حکم فرمایا کن، زمین ہو جا، فیکون، پھر وہ ہو گئی۔ اور جب زمین تخلیق ہو گئی اور ایک پانی تھا اور اس پانی کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات کا عرش تھا، اس عرش کی شعاعیں، اس کے نور کی شعاعیں جس جگہ پر پڑ رہی تھیں وہ سب سے پہلے وہ جگہ ظاہر ہو گئی، پانی سے باہر نکلی، ایک جاگ نما بن کے سب سے پہلے وہ جگہ باہر نکلی۔ اور اس نے عرض کیا باری تعالیٰ اللہم اطانی، اے میرے رب میں تیری اطاعت کرتی ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے وہ جس مٹی نے اطاعت کا اعلان فرمایا اس کو اولیت یہ دے دی کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے گھر بیت اللہ کے لیے اور خانہ کعبہ کے لیے اس جگہ کو منتخب فرما لیا۔ جس نے یہ اعلان کیا کہ میں تیری اطاعت کرتی ہوں، اس کو اپنے گھر کے لیے منتخب فرما لیا۔ اب ولادت اس شہر میں کہ جو شہروں میں اول ہے، ولادت اس شہر میں جو شہروں میں اول ہے، اور وفات اور وصال اس شہر میں کہ جو بڑی دیر بعد ظاہر ہوتا ہے، مدینہ۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ولادت مکہ رکھی، وصال اور وفات مدینہ رکھی، دونوں مقام جدا جدا رکھے۔ اے باری تعالیٰ تو نے جب شہر مکہ کو اول بنا دیا، شہر مکہ اول ٹھہرا، اس شہر مکہ میں آنے والے نبی اور رسول معظم وہ نبی الامی، ہر نبی کی ہر چیز کی اصل ٹھہرے، وہ شان اولیت کے مالک ہوئے۔ اس شان اولیت کے مالک رسول کو بھی اس شہر میں مبعوث فرمایا۔ تو باری تعالیٰ پھر وصال کے لیے، وفات کے لیے اور مدفن کے لیے مدینہ کیوں چنا؟ اس شہر اول میں، اس وادی اول میں پھر اپنے حبیب کا روضہ کیوں نہیں بننے دیا؟ کیوں یہاں مدفن نہیں بننے دیا؟ اللہ رب العزت کی ذات نے عالم حال میں جواب دیا۔ وجدان یہ کہتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا ہوگا کہ لوگو تم نادان ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اسی مکہ میں اپنے نبی کا روضہ بھی بنا دیتا، اپنے نبی کا مدفن بھی اسی شہر مکہ میں بنا دیتا، تو پھر ہوتا یہ کہ جو شخص مکہ آتا وہ آگے حج کرتا، عمرہ کرتا اور ساتھ کہہ دیتا چلو مکہ میں تو آئے ہیں، ساتھ اگلی گلی میں جا کے نبی مکرم کے روضے پر بھی حاضر ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک فرضی معاملہ ہو جاتا۔ رستے میں گزرتے گزرتے سرے راہ لوگ زیارت کرنے لگ جاتے۔ اب اپنا گھر الگ اور اپنے نبی کا مدفن الگ رکھا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو بتا دوں کہ لوگوں یہ کعبہ میرا گھر ہے، جو کعبہ میں آنا چاہے وہ خالصتاً میرے لیے آئے، جس کے دل میں میرے نبی اور میرے محبوب کی عزت ہے، ادب ہے، محبت ہے، مودت ہے، وہ کعبہ آئے تو میرے لیے آئے، مدینہ جائے تو صرف مصطفیٰ کے لیے جائے۔
کوئی سرسری سا رستے میں گزرتے ہوئے دوسری گلی میں جا کر میرے مصطفیٰ کو سلام نہ کرے. جس نے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے وہ اسپیشل جائے, اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ جائے اور جا کے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام عرض کرے. اگر ایک گلی میں ہو جاتا تو پھر ایک سرسری سرے راہ گزرتے لوگ کہتے کہ چلو مکہ آئے ہیں, جاتے جاتے سلام عرض کر دیتے ہیں, اے حبیب جو مکہ آئے وہ میرے لیے آئے, جو مدینہ جائے وہ تیرے لیے جائے. تو اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ السلام کی جو شان اولیت ہے اس کو برقرار رکھا. اب آقا علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ میں نے عرض کیا کہ گنبد خضرا کی مٹی سے ہے, جہاں آقا علیہ السلام مدفن ہیں تخلیق وہاں سے ہے, وہ مٹی لی گئی. اور قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ انسان کی تخلیق جس مٹی سے ہوتی ہے اس کا وصال اور بعد میں مدفن بھی اسی مٹی میں ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ یہ جس جگہ قبر بن رہی ہے اس کا خمیر بھی یہیں سے لیا گیا ہے. آقا علیہ السلام کا خمیر کہاں سے لیا گیا بتائیے ذرا, میرے ساتھ رہیے, یہ بات آپ کو کبھی بھولے گی نہیں انشاءاللہ. کہاں سے لیا گیا آقا علیہ السلام کا خمیر؟ گنبد خضرا سے. اب گنبد خضرا وہ کون سی جگہ ہے؟ آقا علیہ السلام کا گھر ہے, آقا علیہ السلام کا گھر ہے. اور گھر کے متعلق آقا علیہ السلام کے آج بھی گھر کے اوپر جو نیم پلیٹ آقا علیہ السلام کے گھر کے اوپر لگی ہے اس کے اوپر لکھا ہے ما بین بیتی و ممبری روض من ریاض الجنہ. لوگو میرا گھر اور میرا ممبر اس کے درمیان والی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے, یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, جنت کا ٹکڑا ہے. اب بتائیں جنت مادی ہے یا نوری؟ جنت نور ہے. کیا ہے؟ نور. مادی کو فنا ہے, نور کو فنا نہیں. جنت نور ہے کہ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی جنت کبھی فنا نہیں ہوگی. اور جب قیامت زمین پر بپا کر دی جائے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی اس وقت بھی دو جگہیں ایسی ہوں گی جن کو فنا نہیں ہوگا, ایک بیت اللہ اور دوسرا گنبد خضرا. ان دونوں کو بھی آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا. اب آقا علیہ السلام کی وہ جو ایک گھر اور ممبر کے درمیان جگہ ہے وہ جگہ کون سی ہے؟ جنت کی جگہ, جنت کا باغیچہ, جنت کا باغ. جنت ہے نور. آقا علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی لی جاتی ہے وہاں سے. اب وہ جو مٹی ہے بتائیں جس جگہ کو آقا علیہ السلام جنت کا باغ اور جنت کی جگہ بتا رہے ہوں, کیا وہ مٹی عام مٹیوں جیسی ہے؟ آقا علیہ السلام کی تخلیق, آقا علیہ السلام کا خمیر وہ بھی جنت کی نوری مٹی سے گوندا جا رہا ہے. اور لوگ آج نور و بشر کے جھگڑوں میں پڑے ہیں. ارے آقا علیہ السلام کی بشریت حق ہے, بشریت کا انکار کفر ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھو آقا علیہ السلام کی جو بشریت ہے, آقا علیہ السلام کا جو خمیر ہے, جو مٹی ہے جس سے آقا علیہ السلام کا بشری ایک وجود بنا, آقا علیہ السلام کے وجود پر جو مٹی ہے وہ مٹی بھی جنت کی مٹی ہے. اور جنت نور ہے, مادی نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی تخلیق بھی نور سے ہوتی ہے, تخلیق بھی نور سے ہوتی ہے. اب پھر چلتے ہیں اس وادی مکہ میں کہ شان جو اولیت کی دینی ہے, ہر نمبر پر پہلے رکھنا ہے آقا علیہ السلام کو, ہر معاملے میں اول رکھنا ہے. اور اول جو مٹی ظاہر ہوتی ہے وہ مٹی ظاہر ہوتی ہے بیت اللہ کی. لیکن آقا علیہ السلام کے خمیر کے لیے جگہ چنی جاتی ہے گنبد خضرا, 350-400 کلومیٹر دور, 350-400 کلومیٹر دور مکہ سے مدینہ. اول مٹی پہلی مکہ کی ہے, چنا جاتا ہے مدینہ کی مٹی کو تخلیق کے لیے. کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی ذات نے زمین کو تخلیق فرمایا اور پھر اس تخلیق کے بعد دیکھا کہ زمین کے اوپر ایک حال چل ہے, ایک طوفان ہے. کیوں؟ پانی تھا نا, پہلے سارا پانی تھا نیچے, تو اس پانی کی وجہ سے ایک حال چل تھی. اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب ہم نے زمین کو بنایا تو وہ کانپ رہی تھی, تھرتھرا رہی تھی, اس کے اوپر ایک زلزلہ بپا تھا. پھر ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر اس میں لگا دیا, گاڑ دیا. اب وہ پہاڑ کیل بن کے اس مٹی کے اوپر, اس زمین کے اوپر گاڑ دیے گئے, کیل بنا کے گاڑ دیے گئے, تو مٹی زمین رک گئی, تھم گئی. اب پہاڑ جو بنتا ہے, آپ سائنس کا اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہو تو وہ جانتا ہوگا, نہیں تو آپ گوگل میں سے کوئی بھی شخص جا کے سرچ کر لے, دیکھ لے کہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ آٹومیٹکلی نہیں بنتا. سمندر ہوتا ہے, اس سمندر میں ایک طوفان بپا ہوتا ہے, پانی میں ایک ہلچل ہوتی ہے, اور پھر وہ ایک ہلچل کے بعد, ایک طوفان کے بعد سمندر سے ایک جزیرہ نکلتا ہے.
اور وہ جزیرہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پہاڑ نما ہوتا ہے، اور اس کا کچھ حصہ وہ ظاہر ہو جاتا ہے پانی کے باہر، اور کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس سے 2 گنا زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے، جو اس کو بیلنس رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے جب پہاڑوں کو بنانے کے لیے اس زمین کو ہلایا، طوفان برپا کیا اس پانی میں، اس میں ہلچل پیدا کی، اور جب پہاڑ نمودار ہونے لگے تو وہ پانی کی جو ہلچل تھی، اس ہلچل کی وجہ سے اس پانی کے ساتھ اس طوفان میں مٹی مکہ سے اٹھی اور بہہ کر مدینہ منورہ چلی گئی۔ وہ مٹی جو اول تھی بیت اللہ کی، وہ مٹی جس کو اولیت حاصل تھی، وہ مٹی اس طوفان کی وجہ سے بہہ کر مدینہ المنورہ پہنچ گئی۔ اور اس مٹی کو، کیونکہ ادھر یہ بھی جو مٹی ہے مکہ کی مٹی، یہ بھی جنت کی مٹی ہے، جس جگہ وہ 4 دیواری ہے خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی، یہ بھی جنت کی مٹی ہے، اس کو بھی اٹھا کے جنت میں لے جایا جائے گا۔ یہی جنت کی مٹی یہاں سے اٹھی اور پانی میں بہہ کے مدینہ المنورہ پہنچ گئی، اور پھر اسی سے نور کی شعاعیں نکلنے لگیں، اور ان نور کی شعاعوں کو دیکھ کر، یہ نور کی وہی شعاعیں ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی ذات کا تخت ابھی پانی پر تھا، عرش پانی پر تھا، اور عرش کے نور کی شعاعیں زمین پر نیچے پڑ رہی تھیں، اور وہ جگہ بیت اللہ والی تھی جس پر وہ شعاعیں پڑتی تھیں، وہی شعاعیں جب یہ مٹی مدینہ پہنچی تو وہی نور کی شعاعیں اس مٹی سے بھی نکلنے لگیں۔ جب وہ مٹی سے شعاعیں نکلنے لگیں تو جبرائیل امین نے مشرق مغرب شمال جنوب ہر جگہ تلاش کر لیا، لیکن فقط ایک وہ مقام ایسا تھا کہ جس مقام کی مٹی کو انہوں نے جانا کہ یہ مٹی در حقیقت اس لائق ہے کہ اس میں نور مصطفیٰ سما جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی ذات نے اس مٹی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو رکھا۔